یہ اس بد نصیب عورت کا واقعہ ہے کہ جو کعبۃ اللہ حج کرنے کے لیے جاتی ہے اور 7 مرتبہ حج کرتی ہے، لیکن ان 7 مرتبوں کے دوران وہ کعبۃ اللہ کو دیکھ نہیں پاتی اور کعبۃ اللہ کی زیارت سے محروم رہتی ہے۔ آیا وہ کون سا بڑا گناہ کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے جیسے ہی وہ تدفین کر دی گئی تو آسمان سے آگ آ کر اسے خاکستر کر دیا؟ کیا کرتی تھی اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ اس صدی کا واقعہ ہے شیخ عبداللہ شحاتہ۔ اس کے ساتھ ایک عورت نے فون پہ رابطہ کیا اور کہنے لگی کہ شیخ صاحب میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا اللہ رب العزت میری بخشش فرمائے گا؟ شیخ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی ان لدی احساس، مجھے احساس ہے کہ ان اللہ لا یغفر لی، یعنی میں نے جو گناہ کیا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ تو شیخ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے 7 مرتبہ حج کیا اور 7 مرتبہ جب میں بیت اللہ شریف گئی تو مجھے بیت اللہ شریف نظر نہیں آیا۔ کافی کوشش کی، ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، حالانکہ بالکل صحیح سالم تھی۔ اور اس طرح طواف کرنے والے لوگ جو طواف کر رہے تھے اسے تو میں دیکھ پا رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے محروم رہی۔ شیخ نے کہا کہ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے بہت ہی عظیم گناہ کیا ہے۔ شیخ نے کہا کہ آپ نے غلط کاری کی ہے یا کسی کو قتل کیا ہے یا دیگر جو عظیم گناہ ہے اس کا ارتکاب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس سے بھی بڑھ کر ہے، قتل سے، زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ شیخ نے پھر فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے آپ نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ وہ عورت شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ شحاتہ، جو کہ بہت بڑے عالم تھے عرب کے، ان سے کہنے لگی کہ میرا واسطہ دجالین کذابین جادوگر لوگوں کے ساتھ پڑا، اور وہ جادوگر لوگ جادو کیا کرتے تب اس جادو کو جنات کے ذریعے سے اور انسانوں کے ذریعے سے آگے منتقل کرتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی۔ میں ان سے تعویذ وغیرہ لے کر قبرستان میں جایا کرتی تھی اور وہاں قبر کھول کر مردے کو نکال کر اس کے منہ میں وہ تعویذ رکھتی تھی اور پھر اس کے بعد سلائی کرتی تھی۔ اور یہ عمل میں نے کئی دفعہ کیا ہے، صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ یہ عمل دہرا چکی ہوں۔ شیخ صاحب نے جب یہ سنا تو اشتد غضبہ، انتہائی غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے اور کہا کہ انتی لیست انسانہ، آپ عورت نہیں ہے بلکہ انتی شیطانہ، آپ ایک شیطان نما عورت ہے۔ اور کہنے لگا ان الشرک لظلم عظیم، ایک شرک کی بے قسم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کی بے حرمتی بھی ہے، اور تیسری طرف جادو جیسی مہلک ترین گناہ جو آپ کرتی رہی۔ انتہائی غصہ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا، وہیں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر 2 ہفتے گزر گئے۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فون آتا ہے، اور اس فون کو جب میں اٹینڈ کرتا ہوں تو سامنے سے ایک نوجوان لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو چند ہفتے پہلے آپ کے پاس آئی ہوئی تھی، وہ میری والدہ تھی، آج وہ فوت ہو گئی۔ اور ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوتا کہ جب ہم اسے تدفین کے لیے قبرستان لے کر گئے اور قبر کندے میں مصروف ہو گئے، جیسے ہم نے قبر کھود لی تو وہ قبر ایک دم سے تنگ ہونے لگی خود بخود۔ یہ منظر دیکھ کر جتنے بھی حاضرین وہاں پر موجود تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ بھاگنے لگے، چونکہ میں تو یہ محسوس نہیں کر سکا اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اپنی والدہ کو تنہا چھوڑ کر ایسے ہی چلے جاؤں، تو میں وہیں پر ہی کڑ رہا۔ اتنے میں ایک خوبصورت انسان کے جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اسے دیکھا، وہ آیا اور اس نے مجھ سے میں کہا کہ آپ یہیں سے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں وہیں سے چل پڑا، لیکن مجھ سے پھر صبر نہ ہو سکا، پھر ایک دم سے میں رک گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ اوپر سے آسمان سے ایک تیزدار شعلہ آیا، اور اس شعلے نے میری والدہ کو خاکستر کر دیا۔ اور اس شعلے پر جیسے ہی میری نظر پڑی تو اس کی وجہ سے میرے جو چہرہ ہے وہ بھی جل گیا، اور یہ جو اثرات آپ میرے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس شعلے کی شدت کی وجہ سے میرے چہرے پر پڑی ہے، اور اس نے میرے چہرے کو متاثر کر دی۔ تو وہ نوجوان لڑکا کہنے لگے کہ کیا میں بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوں؟
شیخ صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی والدہ جو گناہ کرتی رہی اور اس طرح اس کے ذریعے سے جو حرام پیسے لے کر وہ لاتی تھی اور آپ کی پرورش ہوئی ہے، تو چونکہ آپ کے پیٹ میں حرام غذا گیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے جو عذاب آپ کو آخرت میں دینا تھا وہ سزا آپ کو دنیا میں نقد مل چکی ہے، اب اللہ رب العزت آخرت میں آپ سے اس کا حساب نہیں لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں ہی سزا دے دی اور آخرت جیسی دردناک عذاب جو میری والدہ کو ابھی جس عذاب نے لپیٹ لیا اور پورے منظر سب لوگوں نے دیکھ لیا، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا۔ یہ ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے ان تمام عورتوں کے لیے جو طرح طرح کی جادو کرتی ہے اور دوسرے گھرانوں کو خراب کر دیتی ہے، ویجاڑ کر دیتی ہے اور معاشرے کے اندر ایک بے سکونی پلا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اس طرح برے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔